السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ود انجم ابراہیم. پچھلے پروگرام میں خواتین حضرات میں نے آپ سے کمٹ کیا تھا کہ ہم اس کو جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی جو رپورٹ آئی ہے 11 دسمبر کو اپلوڈ ہوئی تھی ان کی ویب سائٹ پہ آن دا سیکنڈ ریویو آف دا ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام 7 بلین کا اور فرسٹ ریویو آف دا سسٹینیبلٹی اینڈ ریزیلینس فیسلٹی. اس کے ابھی جو پالیسی ڈسکشنس ہوئی ہیں ہم اس پہ پوری بات نہیں ہم نے ختم کی, تو وی ہیو انوائٹڈ سم ادر رپورٹرز, بیٹ رپورٹرز آن دیز اسپیسیفک آئٹمس. تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ اس میں کافی ایشوز ہیں جو کہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں, اور اس دفعہ ایز آئی سیڈ ان دا لاسٹ پروگرام جو فائنانس منسٹری ہے وہ بڑی ڈیفینسو پہ چلی گئی ہے کہ جی دس از آل پارٹ آف دا آن گوئنگ ریفارم ایجنڈا. اینی وے ویل اسٹارٹ with مشتاق گھمن صاحب. ہی ڈز کموڈٹی مارکیٹس کو یہ دیکھتے ہیں, اور ادھر ایک کموڈٹی مارکیٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ ویٹ اور شوگر جو مارکیٹس ہیں اس میں دے ول ریموو ڈسٹورشنس. کس ڈسٹورشنس کی بات کر رہے ہیں اور کیا واٹ آر the measures that they have recommended؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو دو کموڈیٹیز ہیں ویٹ کی اور شوگر کی, یہ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں تقریباً ہر سال نہیں تو دوسرے سال اس میں کرائسس آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں انوالو ہیں, وہ چاہے وہ انڈسٹری میں موجود ہیں یا مارکیٹ میں موجود ہیں, یعنی کہ ہول سیلر ریٹیلرز ہیں یا مل اونرز ہیں, وہ شوگر میں ہوں یا اس میں جو ہے وہ فلاور میلز ایسوسیشنز ہوں, یہ سارے کا سارا ایک چین سا بنا ہوا ہے, مافیا ٹائپ, جو مافیا کہہ لیں, چین کہہ لیں, مطلب یہ ایک ایسا ہے کہ انہوں نے جکڑ رکھا ہے پورے سسٹم کو. آئی ایم ایف کا ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ اس کو جو ہے ڈی ریگولیٹ کر دیں تاکہ ان کا انفلوئنس کم کیا جا سکے, اور لوگ جو بھی مارکیٹ میں اویلیبلٹی ہے, جو چیزیں ہیں لوگوں کو اسی طریقے سے یہ مینوپولیٹ نہ کر سکیں. مگر مسئلہ یہ کہ پاکستان میں تو یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیے فلاور ملز وہ بڑے بڑے لوگوں کی ہیں, مطلب پولیٹیشینز کی ہیں, کچھ ایسے لوگوں کی ہیں جو اتنا ان کا انفلوئنس کرتے ہیں کہ اگر 1 روپیہ بھی آٹا پر کلو بڑھ جائے تو اربوں روپے کما لیتے ہیں. اسی طرح شوگر ملز کو آپ دیکھ لیجئے, شوگر ملز بھی جو ہے وہ بھی سارے بڑے لوگ ہیں, ایسے ہیں کہ مطلب وہ ہماری جو پالیسیز ہیں, ہماری پولیٹیکل میجر فیملیز ہیں وہی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جا کے باقاعدہ ای سی سی کی میٹنگز میں وہ بیٹھتے ہیں اور اس کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں. ای سی سی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی, اور جس کو فائنانس منسٹر ہمیشہ چیئر کرتے ہیں. کسی دور میں شوکت عزیز صاحب جب وزیر اعظم تھے تو وہ ایز پرائم منسٹر بھی کرتے تھے, پر وہ وہاں جاتے ہیں, ڈکٹیٹ کرتے ہیں, پہلے انفلوئنس کرتے ہیں پالیسیز کو, اور جو ڈیٹا ہے وہ غلط دیتے ہیں. لائک شوگر کے کتنی پروڈکشن ہوئی ہے کتنی نہیں ہوئی, اس میں بھی کر کے تو ایکسپورٹ سبسڈی لے لیتے ہیں. بلکہ اس میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ جو ہارون اختر صاحب جو اس وقت وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں انڈسٹریز میں, وہ ایف بی آر کے بھی اسپیشل اسسٹنٹ رہے پچھلے دور میں, تو انہوں نے ای سی سی کی ایک میٹنگ میں خود یہ کہا تھا آن ریکارڈ کہ بھائی ان کے جو ڈیٹا پی ایس ایم ہے کہ اس پہ اعتبار نہ کریں, یہ غلط بیانی کرتے ہیں. تو میں خود بھی وہ شوگر ملز کے مالک ہیں. بٹ ایک چیز جو ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ جو انفلوئنس, جس طرح آپ نے بتایا کہ جو یہ بہت زیادہ انفلوئنشل لوگ ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ فار ایگزامپل جس کی مرضی آئے شوگر مل جہاں مرضی آئے لگا لے. اف آئی ریممبر کریکٹلی یہ شریف فیملی نے لگائی تھی کہیں, جس میں دے ور میجر ایشوز فار دا شوگر گروورز آف دیٹ ایریا, تو وہ پھر کورٹ میں جا کے تو انہوں نے ریورس کروائی تھی. تو ڈو یو تھنک کہ انہوں نے بڑے چلاکی سے فنڈ تو آپ کو پتہ نا کہ گلوبلائزیشن گلوبلسٹس ہیں, حالانکہ ٹرمپ صاحب نے تو اس کو بالکل چینج کر دیا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ دے ہیو گاٹ واٹ دے وانٹیڈ ان دس پرٹیکولر وے؟ میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ریکمنڈیشنز ہیں, انڈرسٹینڈنگ ان کی کیا ہے پاکستان میں, وہ ہو سکتا ہے وہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں تو ٹھیک ہوں, لیکن پاکستان کے حالات سے تو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں تو سارا انفلوئنس ہی یہ ہے کہ بھائی کون جو طاقتور ہے اور کس علاقے میں لگا سکتا ہے, جس کو دوسرے کو لگانے نہیں دیتے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کر کے اوپن کر دیں, پر اوپن بھی وہ
ایسے تو نہیں ہونے دیں گے. جو جن لوگوں نے آلریڈی ان علاقوں پہ قبضہ کر رکھا ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کی جو پاکستان کی جو کاٹن کی کراپ ہے وہ اتنی کم ہو چکی ہے کہ آپ کو کتنے مطلب $بلین کی اب جو کاٹن ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, اور وہ ان کا انفلوئنس ختم نہیں ہو رہا. دوسری بات گومن صاحب, یہ جو فنڈ کہہ رہا ہے کہ جی لبرلائز کر دیں ٹریڈ کو, یہ ویٹ اور اس کی بھی شوگر کی, اس میں اگر لبرلائز کر دیں, اگر باہر پرائس جو ہے وہ زیادہ ہے, ڈومیسٹکلی کم ہے, تو یہ تو سارا ایکسپورٹ کر دیں گے. بالکل, اگر یہ تو ساری چیزیں آپ کو اس وقت دیکھنی پڑیں گی. تو یہ ہمارے جیسے ملک میں, دوسرے ملکوں میں ہو سکتا ہو, نہیں, پر ہمارے جیسے ملک کے اندر ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. یہ تو ایسی باقاعدہ اخبارات میں یا میڈیا میں ایسی جان بوجھ کے ایسی خبریں چلا دیتے ہیں جیسے فرض کریں آج ایسی چھوڑ دی اور صبح $1 قیمت بڑھ گئی فی کلو, اس میں کتنے سو جی تو وہ کما لیتے ہیں. تو یہ ہمارے جیسے ملک کے لیے میرا خیال ہے یہ انفٹ ہے. اس طرح لبرلائزیشن نہیں, بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ کو کرنی پڑے گی. فرض کریں گے آپ کہتے ہیں جی ہم 5% لو کر دیں گے, 10% کر دیں گے, کیپنگ ان ویو آر own domestic requirements. Let me go to طاہر امین صاحب, یہ IMF کو کور کرتے ہیں. طاہر صاحب, یہ they are talking about improving the business environment, اور انہوں نے بڑا آسان کاروبار بل اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے لسٹڈ اور کمپنیز ایکٹ وغیرہ ہر ایک کے ریفرنس سے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ بزنس انوائرمنٹ کو بہتر کریں. اینڈ ایز یو نو LSM جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے, انہوں نے شو کیا ہے کہ جی 4.1% گروتھ ہو گئی ہے. آپ نے اسٹوری کی تھی اس میں آپ نے یہی کہا تھا کہ جو گورنمنٹ کے کلیمز ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کی اتنی زیادہ گروتھ ہو گئی ہے, وہ LSM کے جو لوگ ہیں وہ نہیں مان رہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم نے مختلف سیکٹر سے بات کی, کراس چیک کیا, اور اس کا یہی کہنا تھا. فار ایگزامپل ٹیکسٹائل جو سب سے بڑا ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے, تو ان کے مطابق مور دین 150 جو ٹیکسٹائل ملز ہے وہ پچھلے 18 ماہ میں بند ہوئے ہیں. اسی طرح جو اسپننگ انڈسٹری کے وہ شامل کر کے, تو وہ کہہ رہے کہ اگر ہمارا یان نہیں بن پا رہا, فیبرک بن نہیں پا رہا, تو ہم ویلیو ایڈیشن کس طرح کر سکتے ہیں. تو وہ, اور یہ جو فگر بھی آئی ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں مزید کمی آئی ہے, تقریباً 2 سے 3% اس میں مزید کمی آئی ہے, اور اس طرح وہ کہہ رہے کہ لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ جو لارج اسٹیل ایسوسیشن ہے, ان سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے کہ ہم 30 to 50% جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس پہ چل رہے ہیں, اور اسی طرح ہمارے بھی بہت سارے وہ جو ہے مل وغیرہ بند ہوئے ہیں. لیکن وہ اس کے مختلف وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ کیوں یہ بند ہوئے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہائی ہوئے, چاہے وہ پاور ٹیرف ہو, گیس پرائس ہو, واٹر پرائس ہو, اسی طرح ہائی ٹیکسیشن. اور یہ گورنمنٹ کا بھی ماننا ہے, جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا پریس کانفرنس ہوتی ہے تو فائنانس منسٹر ہو یا اسٹیٹ منسٹر آف فائنانس وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یہ بہت زیادہ ہائی ہے, اسپیشلی کمپیئر ٹو دا ریجنل کمپیٹیٹرز. اور اس میں وہ حالانکہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے انہوں نے ابھی 50 بیسس پوائنٹس کم بھی کیا ہے, 11 سے 10.5, بٹ اٹ از اسٹل نیئرلی ڈبل انڈیاز اینڈ چائناز. تو وی کانٹ کمپیٹ ایون ود بورونگ کاسٹ ہماری بہت ہائی ہے. بالکل, یہ اس پروگرام میں جو میجر فلا بھی ہے IMF کے پروگرام میں وہ یہی ہے. ایک سائڈ پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بزنس انوائرمنٹ کے لیے سپورٹنگ پالیسیز ول بی کروشل ٹو اسٹرینتھن دا انوائرمنٹ, لیکن دوسری سائڈ سے اتنا وہ کنٹریکشنل رکھتے ہیں, چاہے وہ فسکل پالیسی ہو یا مانیٹری پالیسی ہو, جس کی وجہ سے جو بزنس ہے بزنس انوائرمنٹ وہ اس میں امپرومنٹ نہیں آ رہی. اور یہی وجہ ہے کہ ریسنٹلی جو اسپیشل فیسیلیٹیشن کونسل ہے, انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, اس کے کوآرڈینیٹر نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ اس طرح امپرومنٹ اس میں نہیں آئی, اور اس نے بھی یہی ریزن کوٹ کیے, چاہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہو یا ہائی ٹیکسیشن ہو, کہ اس کی وجہ سے وہ نہیں بن پا رہے. دوسری بات یہ کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو مین اسٹیک ہولڈر ہے وہ کہہ رہے کہ ہمارے بلینز, یعنی آپ صرف اپیرل سیکٹر کی بات کر لیں تو وہ کہہ رہے کہ ہمارے تقریباً 50 ارب روپے وہ BR کے ساتھ ریفنڈ میں پڑے ہیں ان کے پاس. جو ہمارے پاس اتنی جو لیکوڈیٹی کرنچ ہے, ہم انویسٹ نہیں کر سکتے, تو ہم ویلیو ایڈیشن اور آگے ایکسپورٹ کس طرح کر سکتے. تو یہی ہے کہ جو گورنمنٹ کے کلیم ہے کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری یا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کی آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوا
ہوا ہے وہ ٹوٹلی اس کے نگیٹ کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ اس کے برعکس ملیں بند ہوتی جا رہی ہیں, بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور بے روزگاری جو ہے وہ میرے خیال میں گورنمنٹ نے تو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہماری 8% ہو گئی ہے, مگر جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹس ہیں وہ 22% کہہ رہے ہیں, رائٹ, دیٹس ہاؤس ہولڈ سروے, یہ آپ نے فگر یہ کوٹ کیا تھا. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم سہیل سرفراز صاحب کے پاس جائیں گے. ہی از آن دا فون لائن ود اس. چیف رپورٹر بھی ہیں بزنس ریکارڈر کے, اینڈ ہی ہیز بین ڈیلنگ ود FBR, فیڈرل بورڈ آف ریونیو. ان کی بیٹ رہی ہے آئی تھنک فار اے کپل آف ڈیکیڈز ایٹ لیسٹ. جی سہیل صاحب, واٹ از دا سچویشن ان دا FBR سیکٹر, ان دی FBR کلیکشنز؟ جی بالکل, جو ہے موجودہ مالی سال کے پہلے 5 مہینوں میں جولائی نومبر میں دیکھیں تو 315 بلین کا شارٹ فال جو ہے ریونیو میں FBR کو اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے. اوکے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے وہ نومبر کا خالی مہینہ دیکھیں جی تو FBR نے 895 بلین جو ہے وہ کلیکشن کی ہے اگینسٹ دا ٹارگیٹ آف 995 بلین. یہاں بھی منتھلی کلیکشن میں 100 بلین کا شارٹ فال ہے. اوکے. اور جو دسمبر کا ٹارگیٹ FBR نے رکھا ہے وہ انتہائی زیادہ چیلنجنگ اور ایمبیشیس ہے, وہ 1446 بلین ہے, جو کہ اب موجودہ ٹرینڈ آپ دیکھیں تو تمام مہینوں میں جتنا شارٹ فال آ رہا ہے تو یہ دسمبر میں ٹارگیٹ اچیو ہوتا نظر نہیں آتا. کتنا پروجیکشن کر رہے ہیں سہیل صاحب فار دا ہول ایئر؟ کوئی پروجیکشن کی ہے FBR نے؟ جی جو اوریجنل جو ٹارگیٹ تھا ٹیکس کا 3 ٹریلین تھا. جی اور لیکن اس کو جو ہے وہ IMF نے اس کو اینول ٹارگیٹ کو 328 بلین کم کر کے 13.9 ٹریلین جو ہے وہ کر دیا ہے فور 2025-26. تو اس میں جو ہے وہ 328 بلین کی جو ہے وہ ریڈکشن جو ہے وہ کی گئی ہے. اوکے, آلرائٹ. تو جو فنڈ ہے وہ آج کل جب بھی کوئی ہمارے ساتھ پروگرام کرتا ہے اس میں کنٹینجنسی میجرز رکھتا ہے کہ اگر آپ نہ کلیکٹ کر سکیں تو آپ کو یہ ٹیکس کرنا ہوگا. از دیٹ دا کیس؟ آئی بلیو دیٹ از دا کیس ایون ان دس سیکنڈ ریویو ڈاکیومنٹس. از دیٹ رائٹ؟ جی بالکل, جو ہے وہ تقریباً 200 بلین کے جو ہے وہ کنٹیجنسی میئرز جو ہے وہ رکھے گئے ہیں کہ اگر یہ شارٹ فال جو ہے دسمبر میں بھی ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے اگری کیا ہے کہ ہم 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی فرٹیلائزرز کے اوپر اور پیسٹیسائڈز کے اوپر جو ہے لگائیں گے. اس میں تو پھر وہ انپٹ کاسٹ نہیں بڑھ جائیں گی ایگریکلچر کی؟ جی بالکل اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کاسٹ بڑھے گی کیونکہ آلریڈی ان پہ 5% لگی ہے. اگر مزید 5% لگتی ہے تو یہ ڈبل ہو جائے گی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ. اسی طرح جو ہے وہ گورنمنٹ نے اگری کیا ہے کہ وہ ہائی ویلیو شگری آئٹمس کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائے گا. اس پہ جب میں نے FBR والوں سے بات کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس کو جو ہے اس طرح لیتے ہیں کہ جیسے چاکلیٹس ہو گئے, بسکٹس ہو گئے, کنفیشنری آئٹمز ہو گئے. لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو موجودہ جیسے کولڈ ڈرنکس ہیں اس پہ 20% FED ہے, جوسز کے اوپر 20% ہے, تو وہ بھی ہم بڑھا سکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا جو ہے جو اس میں جو میئر ہے وہ یہ ہے کہ جن آئٹمز کے اوپر لوور ریٹ آف سیلز ٹیکس ہے اس کو 18% تک جو ہے اسٹینڈرڈ ریٹ پہ لایا جائے. تو اس حوالے سے FBR کے افسران نے یہ بتایا کہ وہ ایک لسٹ کو ریویو کر رہے ہیں جس میں لوور ریٹ آف سیلز ٹیکس ہیں کہ ان میں سے کن آئٹمز کو اسٹینڈرڈ ریٹ پہ لے کے جایا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سولر پینل ہے, اس پہ 10% لوور سیلز ٹیکس ہے. سیکنڈ ہینڈ جو کلوتھس ہیں, فٹ ویئر ہے, اس پہ 5% سیلز ٹیکس ہے, which will impact on the poor people. جو آپ پہ کویسچن تھا سہیل صاحب, آپ سے یہ فائنل کویسچن یہی تھا کہ یہ جو انفورسمنٹ کے حوالے سے جو کلیمز آ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت زیادہ جنریٹ کر دیا ہے, اس ڈو یو ہیو اینی اوپینین آن ہاؤ دیٹ از پروسیڈنگ؟ دیکھیں انفورسمنٹ انہوں نے ساری انڈائریکٹ ٹیکسز کی سائڈ پہ کی ہے.
آپ شوگر جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ شوگر کے اوپر پہلے انہوں نے ٹریک اینڈ ٹریس لگایا, اب یہ پروڈکشن مانیٹرنگ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے, اور اس کے اوپر ویڈیو انالیٹیکل کیمراز جو ہے وہ شوگر ملز پہ And لگائیں that's گے. passed on to تو the آپ دیکھ- consumers, right? You're right. ایگزیکٹلی وہ ساری کاسٹ پاس آن کنزیومر کو ہو رہی ہے. اسی طرح انفورسمنٹ کی سائڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹائلز مینوفیکچرر, ٹیکسٹائل اسپننگ یونٹس, جو سیمنٹ مینوفیکچررز ہیں, وہاں بھی جو ہے وہ یہ سارا سسٹم ویڈیو کیمراز کا جو ہے لگائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پوائنٹ آف سیل کے ساتھ رجسٹر ہوں, جتنے جو ہے وہ پی او ایس کے جو ہے جو ریٹیلرز ہیں. اور ابھی حال ہی میں انہوں نے اکتوبر میں تقریباً 250 آڈیٹرز جو ہے اپوائنٹ کیے ہیں کہ یہ آڈٹ کریں گے, اور یہ انہوں نے تقریباً 840 پرائورٹی کیسز بھی آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. Okay. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخری چیز یہ کہ ڈیجیٹل انوائسنگ سسٹم پہ ان کا بہت زیادہ زور ہے. انیشلی جن کی بھی سیلز 500 ملین سالانہ سے زیادہ ہیں, ان کو ڈیجیٹل انوائسنگ میں رجسٹر کیا جا رہا ہے. Okay. And you think that there's a lot of ان کو فوکس کرنا چاہیے تھا جو ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں, جو انکم ٹیکس ہے, ابیلٹی ٹو پے پرنسپل پہ ہونا چاہیے. رائٹ, آئی کم ٹو ناؤ سردار سکندر شاہین صاحب جو کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کرتے ہیں. ایز یو ہرڈ فرام سہیل سرفراز صاحب اینڈ دین فرام طاہر امین اینڈ گھومن صاحب, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دے آر امپیکٹنگ آن دا پور اینڈ دا ونریبل, دے آر پشنگ دیم فردر ڈاؤن انٹو پاورٹی لیول. تو بسپ کے حوالے سے فنڈ کی کیا آبزرویشنس ہیں؟ جی, یہ جو سیکنڈ ریویو رپورٹ میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آئی ایم ایف نے کہ جو لاسٹ جو فسکل ایئر 2025 تھا اس کا جو لاسٹ کوارٹر اپریل ٹو جون, اس میں جو انڈیکیٹو ٹارگیٹ تھا کہ انہوں نے لگ بھگ یہ بسپ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ 50 بلین روپیز اپریل سے لے کے جون میں ڈسبرس کرنے تھے. اب اس میں سے ان سے 463 ملین یعنی 46 کروڑ 30 لاکھ روپے جو کفالت بینیفیشریز کو ڈسبرس کرنے تھے, وہ 46 کروڑ 30 لاکھ روپے ڈسبرس نہیں ہو سکے. کوئی 50 ارب کے لگ بھگ 3 ماہ میں جو ڈسبرس کرنے تھے, فسکل اسپیس نہیں ہے. تو اس میں پھر اسپائٹ آف جو سہیل صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ کر رہے ہیں, جی اس میں اب جو پھر یہ ہماری جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں, انہوں نے جو لیٹر آف انٹینٹ لکھا ہے آئی ایم ایف کو, انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ ہم سے مس ہو گیا ہے, لیکن ان کا نے کہا کہ جی یہ بہت چھوٹا مارجن تھا, بہت ویری اسمال مارجن, تو اس کی ویور جو کہ آئی ایم ایف نے ویور دے دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی پلیج کیا ہے آئی ایم ایف سے کہ جو جنوری 2026 سے یعنی نیکسٹ منتھ سے جو کوارٹرلی اسٹائپنڈ ہے کفالت بینیفیشریز کا 13,500 3 ماہ کا پر بینیفیشری فیملی, اس کو بڑھا کر 14,500 روپے کر دیا جائے گا, وچ از 20% انکریز. لیکن آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ اسٹل یہ جو 15% کم ہے, اس کو بائی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز 15% مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. 14,500 بھی جو ہے سکندر صاحب, وہ بھی کتنا راشن آ جائے گا اس میں, یو نو اسپیشلی جو یہ گھومن صاحب نے بتایا ڈی ریگولیشن ہو رہی ہے, اس سے پتہ نہیں کتنا ہوگا. ویل ٹیک اے شارٹ بریک, آئی کم بیک اسٹریٹ ٹو یو, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی سکندر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ وہ بھی جو 20% بڑھانا ہے جنوری سے, افیکٹیوٹی اس کی جنوری سے 13,500 سے 14,500 پر بینیفیشری فار 3 months کوارٹرلی اسٹائپنڈ ہے. آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ اس کو 15% مزید بڑھائیں, کیونکہ یہ اسٹل جو 15% کم ہے بائی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. اب بات وہی ہے جس طرح آپ نے مینشن کیا تھا کہ فسکل اسپیس ہے ہی نہیں. پاورٹی کا جو ان امپلائمنٹ کا جو فگر ہے جو گورنمنٹ ایڈمٹ کرتی ہے 8% ہے, جو ڈومیسٹک اکانومسٹ کہہ رہے ہیں بیسڈ آن اوتھینٹک جو ہاؤس ہولڈ سرویز ہیں وہ کہتے ہیں جی 22% ہے. تو اس صورتحال میں یہ فسکل اسپیس ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ اور جو مزید اس میں بٹ ایک چیز فنڈ کے آئی مین ایٹ لیسٹ آئی سپورٹ اٹ, آپ کی ویو میں لینا چاہوں گی. فنڈ کہہ رہا ہے کہ جو جتنے بھی جو آپ کے جو سبسڈیز آپ دیتے ہیں پاور سیکٹر کو اسپیشلی بہت زیادہ جاتے ہیں, بلک سبسڈیز ادھر ہی جاتا ہے, پاور سیکٹر کو جا رہا ہے اور گیس میں جو جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ مرج کریں ود بسپ, اور بسپ کا جو بینیفیشری جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ بڑا سائنٹیفکلی کیا ہے. جی بالکل, یہ اس میں آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو سبسڈیز ہیں خاص طور پہ پاور اور اس کے بعد گیس,
ان کو الائن کریں تھرو نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری جو بسپ کا NSER ہے، بڑا اسٹریم لائن میکانزم ہے جس کے تحت انرولمنٹ ہوتی ہے بینیفیشریز کی، اور ان کا سارا جو پراکسی مین ٹیسٹ PMT اسکورز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ سارا نادرا سے جو اکوپڈ وہ میتھڈ ہے، وہ تو ایک اسٹریم لائن میکانزم ہے، لیکن اسٹل، اور اس کو ڈونرز اکنالج بھی کرتے ہیں، IMF بھی اس کو اکنالج کرتا ہے، لیکن اسٹل دا پرابلم از اپریشیٹ کرتے ہیں، بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. اسٹل پرابلم از جو ٹرانسپیرنسی، لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے، کرپشن بڑا سیریس ایشو ہے، اور کرپشن میں جس طرح یہ پوائنٹ آف سیلز ہیں، پھر ان آتھورائزڈ ڈیڈکشنز ہیں، اس کے علاوہ اب جس طرح اگر موجودہ ایجنٹس جو ہیں وہ ہیں، پھر اب جب یہاں پہ نیکسٹ ایئر 15 فروری کو، اگلے سال 15 فروری 2026 کو اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ الیکشن آ رہا ہے، اناؤنس ہو چکا ہے، اس کا اسکیجول بھی جاری کر چکا ہے الیکشن کمیشن. اب وہ سارے جو اب راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے جو بینیفیشریز ہیں، وہ بڑا ضلع ہے، ان کا کوٹا زیادہ ہے انرولمنٹ کا، وہ یہاں پر فنڈ ڈائیورٹ ہو جائیں گے، یا اسلام آباد میں انرولمنٹ شروع ہو جائے گی، مختلف علاقوں میں جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں اپنے اپنے لوگوں کو اس میں کرنا شروع کر دیں گے انرولڈ، کیونکہ وہ بیسیکلی ان کے ووٹرز ہیں، تاکہ ان کو ووٹ دیں. This is very sad. I'll come to Tahir Amin now. Tahir صاحب، آپ نے سنا سارے فسکل اسپیس جو ہے بہت نیرو ہے، مین ریزن اس کا یہی ہے کہ ہم کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے ہمارا کم نہیں ہوتا، ہم نے اس کو اس سال بھی میرے خیال میں 20-21% تو بڑھایا ہے، which is sort of untenable. مگر یہ بتائیں آپ کے جو ریلائنس ہے آن بوروئنگ، بیکاز یہ جو گورنمنٹ ہے یہ یہی کہہ رہی ہے، جب سے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا لاسٹ فنڈ پروگرام ہوگا. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن، ڈو یو تھنک دیٹس ڈویبل؟ جی، اگر بوروئنگ کی بات کی جائے تو اس سال کے لیے گورنمنٹ IMF کے رپورٹ کے مطابق یہ 59.4 ٹریلین روپیز کی پروجیکشن ہے ڈومیسٹک ڈیٹ کی، اور یہ اگلے سال بڑھ کے 4.5 ٹریلین کا اضافہ ہوگا. اسی اگلے سال یعنی 26-27 بالکل جی. اب اسی طرح جو فارن ڈیٹ ہے وہ اگر اس سال 125.612 بلین ڈالر ہے، تو یہ اگلے سال 130 بلین ڈالر یہ کراس کر جائے گا. یعنی ہماری جو ریلائنس ہے وہ اسٹل فارن بوروئنگ پہ ہے، اور اسی طرح ڈومیسٹک جو بوروئنگ ہے اسی پہ ہے. ایسے حالات میں ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو کریڈٹ وہ جانا وہ بہت ہی مشکل ہوگا. دوسری سائڈ سے اگر دیکھ لیں تو ہمارا ایکسپورٹس وہ کم ہو رہے نہ کہ بڑھ رہے، جبکہ امپورٹ کریڈٹ کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، میرے خیال میں آپ ہی کی رپورٹ میں نے پڑھا تھا کہ جو کریڈٹ بڑھا ہے وہ بڑھا ہے اسپیکولیشن کے طور پہ، وہ مینوفیکچرنگ میں نہیں گیا. بالکل، وہ اس کے حوالے سے تو یہی باتیں کی جا رہی تھی کہ وہ تو یا تو اسٹاک ایکسچینج میں چلا گیا ہے، تو وہ باتیں تو ہو رہی ہے. سو یو تھنک کہ یہ جو پروجیکٹ ہے، جو یہ آبجیکٹیو ہے، وہ بہت مشکل لگتا ہے؟ بہت مشکل اس طرح ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم وہی بوم بس سائیکل کی طرف جا رہے، نہ GDP میں گروتھ اسی طرح آ رہا ہے، جبکہ ہمارا ایکسپورٹس نہ بڑھ رہا ہے بلکہ اسٹیگننٹ ہے، جبکہ دوسری سائڈ سے امپورٹ بڑھ رہا ہے. اور لیٹ می گو ٹو گھومن صاحب ود دیٹ. یہ ٹریڈ ان کی بیٹ ہے. جی گھومن صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ جیسے کہ طاہر امین نے بھی بتایا، بوم بس سائیکل، جس کی وجہ سے ہمیں پھر فنڈ کے پروگرامز میں جانا پڑتا ہے، تو کیا ٹریڈ کے حوالے سے کچھ اس رپورٹ میں آیا تھا؟ دیکھیے IMF نے تو یہ واضح طور پر کہا کہ پاکستان کی جو ٹریڈ پالیسی ہے وہ ہائیلی پروٹیکشنسٹ ہے. جو ہمارے جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل جو ہے اس ٹریڈ کو لبرلائز نہیں کر رہے. مگر ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ آپ نے جو ابھی حال ہی میں پچھلے بجٹ میں بلکہ اناؤنس کیا تھا، ٹیرف پالیسی ایک آپ لے کے آئے تھے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی. اس کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ ریویو کریں جا کے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہمارا ٹریڈ جو ڈیفیسٹ ایکسپورٹ شروع ہو گیا. ایکسپورٹس آلریڈی ہماری نہیں جا رہی تھی، وہ جو لمٹ کر رہے تھے امپورٹس کو تھرو ایڈمنسٹریٹو میجرز، وہ جب چھوڑا تھوڑا بہت تو پھر وہی جی، تو وہ اسی طرح ہی جو ہے ہمارا ٹریڈ جو گیپ ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. امپورٹس چونکہ زیادہ ہو رہی ہیں اور ایکسپورٹس نہیں پا رہی. دی امپورٹس آر فیولنگ آور پروڈکٹیو سیکٹرز بیکاز ہماری وہ را مٹیریل اور سیمی فنشڈ گڈس ہم امپورٹ کرتے ہیں نا، وہ بھی تو کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو کہ
ہمارے جو جیسے پہلے بھی ڈسکشن یہاں ہوئی ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت مہنگا ہے بہت مہنگا ایز کمپیئر ٹو آور نیبرنگ کنٹریز. تو آپ ایکسپورٹ کر ہی نہیں پاتے جب ایک چیز آپ بناتے ہی نہیں. یو کانٹ کمپیٹ. سہیل صاحب اگر ابھی تک لائن پہ ہیں تو ان سے میں پوچھنا چاہوں گی یہ جو گھومن صاحب نے ریفر کیا تھا نیشنل ٹیرف پالیسی, ہاں یہ اس کے بارے میں واٹ وڈ یو لائک ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ از دیٹ اے سکسیس, از دیٹ اے فیلئر؟ جی دیکھیے جو ہے انہوں نے کسٹم ڈیوٹیز, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز اور ریگولیٹری ڈیوٹیز تینوں کی تینوں جو ہیں وہ پہلے فیز میں اس مالی سال میں ان میں ریڈکشن کی ہے, لیکن اس کی وجہ سے ایف بی آر کو ریونیو شارٹ فال بہت زیادہ امپورٹ سٹیج پہ آ رہا ہے. اور اس میں پھر اور جی فسکل اسپیس اور نیرو ہو جاتی ہے. صحیح جی ایگزیکٹلی. تو اسی وجہ سے ایف بی آر جو ہے وہ ریویو کر رہا ہے ان تمام نوٹیفکیشنز کو کہ آیا یہ ریڈکشن پورے فائنینشیل ایئر میں جو ہے اس مالی سال میں ہم افورڈ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. Okay. All right. And I'll find my final question is to Tahir Amin. انہوں نے ایک یہ بھی کہا ہے کہ میکرو اکنامک اسٹیٹسٹکس جو ہے نا اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, بٹ وہ ان دس پرٹیکولر ایسپیکٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈسکرپنسیز ان سورس ڈیٹا. وہ یہ دوبارہ بار کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ بھی شارٹ کمنگز ہیں, اس میں سگنیفیکنٹ شارٹ کمنگز ہیں. اس کے بارے میں اف یو وڈ لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ. بالکل, یہ اس کے لیے آئی ایم ایف نے پہلے بھی کنسرنز ریز کیے ہیں جس طرح آپ نے کہا, اور پھر پاکستان کو ایک ٹیکنیکل اسسٹنٹ بھی دی ہے اور اس کے تحت اب مختلف سیکٹر کے سرویز ہو رہی ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک یہ کمپلیٹ ہو اس سال کے اینڈ میں, یعنی کہ فسکل ایئر جی جون 30 تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے, کیونکہ ڈیٹا میں بہت زیادہ فلاز ہے اور اس پہ جو ریلیبلٹی ہے وہ بہت کم ہے. 1/3 آف دا جی ڈی پی وہ کہتے ہیں. بالکل جی, اسی طرح خرابی ہے. اور جو یہ بہت مطلب ہے کہ بوسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے جو انفلیشن ہے وہ کم کر دیا ہے, مگر وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پروڈیوسر پرائس انڈیکس کو ہم وی ول فارمولیٹ اے نیو ون. خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے بارے میں ہمارے جو بیٹ رپورٹر سے ان کی آپ نے رائے سنی. ایک چیز جو میرے خیال میں گھومن صاحب نے مینشن کی تھی, ڈائریکٹلی مینشن کی تھی, اینڈ آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو ریٹریٹ اٹ, وہ یہ ہے کہ جو فنڈ کا ڈیزائن ہے دیٹ از گیئرڈ ٹورڈز مور کنونشنل اکنامک تھیوری. وہ اب میرا خیال میں اس کی ریلیونس جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے, اسپیشلی جب جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں. انہوں نے وہ جو گلوبلسٹ ویو تھا کہ جی ساری چیزیں ایک اٹ شوڈ آل بی اوپن اینڈ فری ٹریڈ اینڈ فری امپورٹ ان فلوز آؤٹ فلوز, جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کو فری کریں, آپ ڈی ریگولیٹ کریں, وہ ہمارے ہاں کام ایز سچ نہیں کر رہا. اینڈ پارٹ آف دا فالٹ فار دیٹ ڈیزائن فلو لائز ود آور جو ہے اکنامک ٹیم جو ہماری ہے, کیونکہ وہ کنونس نہیں کر پائے ہیں آئی ایم ایف کی ٹیم کو کہ جو آپ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں, جو آپ کے ڈیزائن ہے وہ ہمارے اوپر پورا فٹ نہیں آ رہا ہے. وی ڈو نیڈ ٹو لک ایٹ دیٹ, اینڈ آئی تھنک دا فنڈ اٹ سیلف ان کو اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو وہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹرمپ صاحب کہیں اور نہیں جا رہے ہیں, ہی از ہیئر فار another quite a few years, and there is quite a bit of a change, and I think کہ جو multilaterals ہیں وہ اپنے آپ کو ابھی تک چینج نہیں کر پائے ہیں. بیوروکریسی میں چینج ذرا سلو ہوتا ہے, مگر I think they need to hasten the process if they can. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.